السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا، یا باری تعالیٰ، جب تو خوش ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے تیری خوشی کا اظہار، تو اپنے بندوں سے راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں اس قوم پر بارش برساتا ہوں، بادل بھیجتا ہوں اور وہاں پر بارش ہوتی ہے۔ یہ بارش میری خوشی کی نشانی ہے، جسے ہم باران رحمت بھی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دلچسپی پیدا ہوئی، معاملے کو کلوز کرنے کے لیے پوچھا، یا باری تعالیٰ، ایک خاندان سے جب تو خوش ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو اس خاندان سے راضی ہے، اس خاندان پر خوش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، میں اس خاندان میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں، یہ میری خوشی کی نشانی ہے۔ بیٹی کو رحمت بھی کہا جاتا ہے، رب کی رحمت۔ موسیٰ علیہ السلام کو دلچسپی پیدا ہوئی، بات کو کچھ اور آگے بڑھایا، دریافت فرمایا، یا باری تعالیٰ، جب تو فرد واحد سے خوش ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، میں اس کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! آج اگر ہم غور کریں تو ہم ان تینوں چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم پہلے انتظام کرتے ہیں کہ کس گاڑی کی بکنگ ہے، واپسی کس ٹائم کی ہے، ٹکٹ کروا لی ہے، کروانی ہے، رکشے کا انتظام کریں نہ کریں، اسی طرح بادل آ جائیں، بارش ہونے لگے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتے ہیں، واہ واہ یا باری تعالیٰ، جی ہم نظر آئے تھے، واہ اللہ، بات تو کیچڑ ہو جائے گی، آج تو ہمارا کام بند ہو جائے گا، آج تو اسکول کے راستے بند ہو جائیں گے، آج تو ہمارے بزنس کا راستہ بند ہو جائے گا، آج تو ہمارے گاہک نہیں آئیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو علمان الحفیظ، اس عورت پر ظلم کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ آپ یقین کیجئے، میرے تجربے میں یہ والی باتیں کہ بیٹی کا پیدا ہونا لوگوں کے لیے اتنا تکلیف کا باعث ہے، آپ کی سوچ سے بھی باہر ہو گئی۔ میرا فیلڈ چونکہ سونوگرافی ہے، میں الٹرا ساؤنڈ کرتا ہوں، تو خواتین میرے پاس آتی ہیں اور ان کے زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، یہ دھی ہے یا پٹر ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کا جینڈر ہمیں بتاؤ۔ اور آپ یقین مانیے، میں نے اپنے ریسیپشن پر کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ وہ دھی یا پٹر کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہتا ہے تو آپ اس کو ریفیوز کر دیں۔ میرے سلیبس میں شامل ہے کہ یو نیور مینشن بائی یور ہینڈ، آپ نہیں بتائیں گے کسی کو۔ اب اس کی ریزن، اب آپ پیچھے چلے جائیے، وٹے سٹے کی شادی، جائیداد کا تنازع، وراثت کا تنازع، کاروکاری اور ایسی بے شمار جاہلانہ رسومات۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کنسیو بیبی جو ہے یہ گرل ہے، تو آپ یقین مانیے وہ اسے رحم مادر میں مار دیتے ہیں، نہیں تو اس عورت پر ظلم کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ اس عورت کا جینا محال ہوتا ہے، وہ عورت خوف زدہ ہوتی ہے، وہ اس فرسٹریشن میں، اس خوف میں اس بچے کو پیدا کرتی ہے۔ کیا ہم پڑھی لکھی قوم ہیں؟ کیا ہم آج کی ڈیجیٹل قوم ہیں؟ یہ آج کے حالات ہیں، یہ آج کے واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ ہم سے آ کر لڑتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں بتا دیتے یہ بیٹی ہے تو ہم اپنی بیوی کی خدمت ہی نہ کرتے، ہم اسے کھانے پینے کو ہی نہ دیتے۔ یقین مانیے یہ لوگوں کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ بیٹی ہے تو ہم اس کے ناز نخرے نہ اٹھاتے، اور اگر بیٹا پیدا ہو جاتا تو بھی آ کے وہ بد کلامی اور بد زبانی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیتے تو ہم اپنی بیوی کی خدمت کرتے، وہ ہمارے جانشین پیدا ہو رہا ہے اور ہم نے اس کی خدمت نہیں کی۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کیا ہم دور جہالت میں نہیں؟ اللہ نے اگر آپ کو ایک سہولت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹیوں سے، وہ رب کی رحمت سے آپ یہ سلوک کریں۔ ہم اخلاقی پستیوں میں انتہا حد تک گرے ہوئے ہیں۔ کہنے کو ہم مہذب معاشرے سے ہیں، کیا ہمیں ہماری تعلیم یہی سبق دیتی ہے؟ خدا را اپنی سوچ کو بدلیے، بیٹی کو رب کی رحمت ہی سمجھے۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق
جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے باپ کا بازو دنیا میں بھیج دیا، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لو میں خود اس باپ کی مدد کو چلا۔ اب جس باپ کی مدد کو رب تعالیٰ خود آ رہا ہے اس بیٹی کی وجہ سے، اس کی کتنی عظمت ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر بچھا دیتے۔ یہ محبت کی یہ ہمارے لیے درس دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ خدا را اپنی سوچ کو بدلیے، بیٹی کو رب کی رحمت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم۔